दोस्तों, माह सितंबर की 14 तारीख, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इन 7 दिनों के अंदर आप लोगों ने ये खास अमल बिलखुसूस कर लेना है। इसकी वजह यह है कि इन 7 दिनों के अंदर चांद को घिरन लगेगा। माह सितंबर की 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक माह रबीउल अव्वल में चांद को घिरन लगने वाला है। इन 6 से 7 दिन के अंदर चांद घिरन लगेगा। ये घिरन पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। ये घिरन पूरी दुनिया पर बहुत से मनफी असरात लेकर आएगा। रबीउल अव्वल, जिसे हुजूर की आमद का महीना कहा जाता है, जिसे तहारत वाला पाक और पाकीज़ा महीना कहा जाता है, इस महीने में चांद घिरन का लगना क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। ये 13 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक 2024 में ये लाजमी चांद को घिरन लगेगा। किसी भी वक्त लग सकता है। इसके वक्त के मुतालिक कोई भी बता नहीं सकता। तो इसकी कुछ ज़रूरी एहतियात हैं जो आप लोगों को बता दूं। अब जब चांद को घिरन लगे तो जो हामला औरतें हैं वो छुरी का इस्तेमाल ना करें, वो छुरी ना चलाएं, वरना ऐसा ना हो छुरी से कुछ काटेंगी तो पेट के अंदर जो बच्चा होगा उसको नुकसान पहुंचेगा। और जो बड़ा बेटा है उस बेटे को बाहर निकलने नहीं दीजिएगा, उसको घर में बांध के रखें। अगर वो बाहर गया तो उसके ऊपर भी मनफी असरात आ जाएंगे। इसी तरीके से और भी बहुत सारी दादी अम्माओं ने जो कहानियां पेश करी हैं, झाड़ू नहीं लगा सकते, या चांद के दरमियान नहीं आ सकते, या फिर घिरन के अंदर आप लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते, तो अल्लाह वालों, ये सब मन गढ़ंत बातें हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको चांद घिरन के बारे में पता ही नहीं होगा। उनके घर में कैंची का भी इस्तेमाल हो रहा होगा, कपड़े काटने का भी इस्तेमाल हो रहा होगा, और छुरी से सब्जी काटने का भी इस्तेमाल हो रहा होगा। तो क्या उनके हाथ पांव कट जाते हैं या उनके घर के अंदर परेशानियां आ जाती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं। हकीकत से इन चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं। तो लिहाजा आप लोगों ने दीन इस्लाम क्या कहता है, नबी पाक ने चांद घिरन में नमाज कुसूफ पढ़ी, इंशाअल्लाह उसके मुताबिक भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमाल करे, हम भी वही कोशिश करेंगे, क्योंकि ये महीना बहुत पाकीज़ा महीना है, बहुत तहारत वाला महीना है। और इस महीने के अंदर जो चांद घिरन आ गया है, ये क़यामत की बहुत बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। तो आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा होशियार और मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि क़यामत किसी भी वक़्त आ सकती है। क़यामत से आने से पहले फितने जो कसरत से आएंगे वो आप लोग अपने इर्द गिर्द मुशाहिदा कर ही रहे होंगे। और ये जो चांद को घिरन लगेगा ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। और जो इसकी तारीख बताई जा रही है वो आज से ही है, 13 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2024 तक। किसी भी दिन दरमियान में ये एक हफ्ता, इस दिन कभी भी चांद को घिरन लग सकता है। ये 6-7 दिन के अंदर अंदर आप लोगों ने ये 3 काम लाजमी करने हैं। जितनी जल्दी कर सकते हैं उतना बेहतर होगा। अगर आज 13 सितंबर को चांद को घिरन लग गया, या 14 को लगा, या 15 को लगा, यानी जितनी जल्दी हो सके आपने ये 3 काम कर लेने हैं। और रोजाना 2 रकत नमाज नफिल जो सलातुल कुसूफ है वो आपने पढ़नी है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी। सूरज गिरन के अंदर जो नबी पाक ने नमाज पढ़ी थी वो नमाज खुसूफ थी, और जो चांद को घिरन पे लगी थी जो आपने नमाज पढ़ी थी वो नमाज कसूफ थी। तो लिहाजा आप लोगों ने किस तरीके से उन आमाल को करने हैं वो मैं आप लोगों को आज बहुत ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा। लेकिन जो ये चांद घिरन बताया जा रहा है इसके असरात बहुत ज़्यादा भयानक हो सकते हैं। हो सकता है इसके असरात आपकी दुकान पर, कारोबार पर, औलाद पर, आपके घर बार में तमाम के तमाम असरात
اگر آپ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں تو دعاؤں کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے لازمی آپ لوگوں نے اللہ پاک سے اپنی امان مانگنی ہے کہ میرے مولا ہمیں اپنی امان میں لے لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ والوں، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھیں کہ کثرت سے استغفار کرا کرو، کیونکہ جب سورج اور چاند کے درمیان زمین آ جاتی ہے تو ہی گھرن لگتا ہے۔ اب اس کا جو دن ہے وہ مخصوص نہیں بتایا جا رہا، تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی روزانہ کی بنیاد پر یہ اعمال کرنے ہیں۔ جیسے ہی ہمیں دن کنفرم ہو جائے گا کہ اس دن چاند کو گھرن لگنے والا ہے تو انشاءاللہ اس چینل پر آپ لوگوں کو ویڈیو مل جائے گی، تو لہٰذا آپ لوگوں نے لازمی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے۔ اور یہ اس سال کا دوسرا چاند کو گھرن لگ رہا ہے۔ پہلا چاند گھرن رمضان کے مہینے میں ہوا، رمضان جو کہ برکت والا مہینہ ہے، جس میں چاند کو گھرن لگا، اللہ کی قیامت کی نشانی کا ظاہر کرنا ہے۔ ایک بہت بڑی ہماری یہ دلیل ہے کہ ہم ابھی بھی اپنے سیدھے راستے پر آ جائیں۔ رمضان جس میں قرآن مجید نازل ہوا، چاند کو گھرن لگا، اور اس ہی سال یعنی اس ہی سال میں ربیع الاول جو کہ جس کے اوپر قرآن نازل ہوا، صاحب قرآن جس مہینے میں آئے اس مہینے میں بھی چاند کو گھرن لگ رہا ہے۔ یعنی کہ یہ چاند گھرن لگنے کے بعد تمام کی تمام دنیا ہل کر رہ جائے گی، تمام کی تمام دنیا کی معاشی حالات بگڑنے والی ہے، تمام کی تمام دنیا کی سیاسی حالات بگڑنے والی ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ہر انسان پر اس کا واضح اثر پڑے گا۔ یہ چاند گھرن جو ربیع الاول کے مہینے میں لگنے والا ہے، یہ تمام ستاروں کے افراد کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اگر آپ اس کے تمام منفی اثرات سے بچنا چاہتے ہیں، اس سال کے گھرن جو لگنے والا ہے، جو زوال سے اگر آپ لوگ بچنا چاہتے ہیں، تو اس دنیا کی تباہی اور بربادی میں اگر آپ لوگ اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آج یہ 3 کام میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اور آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے تعداد میں پڑھنے ہیں۔ یہ سال کا دوسرا چاند گرہن ہونے والا ہے۔ پہلا چاند گرہن رمضان کے مہینے میں ہوا، جو کہ انہونی تھی، کیونکہ اتنے پاک مہینے میں گرہن کا لگنا ہمارے لیے بہت بڑی دلیل تھی۔ اور آج ربیع الاول کے مہینے میں دوبارہ چاند کو گرہن کا لگنا ہمارے لیے ایک اول الٹ پھیر ہو چکا ہے۔ ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کا ہمیں سبق بتایا جا رہا ہے۔ اللہ کا بار بار اپنی نشانیوں کا ظاہر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے ناراض ہے۔ خدا را اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان 5 سے 6 یا 7 ایام کے اندر اندر آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ اول تو یہ پورا ہفتہ ہی خطروں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ 13 ستمبر سے لے کر 20 ستمبر تک یہ 7 دن بنتے ہیں۔ 7 کے 7 دن بہت زیادہ محتاط رہنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور ان دنوں میں ہم نے لازمی یہ اعمال کرنے ہیں۔ چھوٹے اعمال ہیں، کوئی بڑے نہیں ہیں، تو آج ہی کر لو گے، جتنی جلدی کر لو گے اتنا بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آج ہی چاند کو گرہن لگے تو آپ لوگ اس کے اثرات اور ثمرات سے بچ جائیں گے۔ یہ 3 اعمال آپ لوگوں نے لازمی کرنے ہیں۔ چاند گرہن کے تمام منفی اثرات سے آپ کی حفاظت ہوگی، اللہ کی حفاظت میں چلے جاؤ گے۔ آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے، اور کم از کم 3 7 یا 11 افراد تک اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے، اور یا تو منہ زبانی بتائیں، شیئر کریں گے تو زیادہ اچھا ہے، شیئر نہ کریں تو منہ زبانی اپنے گھر میں بھی بتائیں، اور گھر والوں کو بھی بولیں کہ آگے 10 سے 15 لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں، یا پھر آپ لوگ اگر شرم آ رہی ہے پہنچانے میں تو ہماری اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں، نیچے لکھیں کہ ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو آگاہ کرے کہ یہ جو چاند کو گرہن لگنے والا ہے
یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں جو چاند گرہن لگا اس متعلق بھی بتائے کہ وہ بھی عظمت والا مہینہ ہے، یہ بھی عظمت والا مہینہ ہے۔ تو رب کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے۔ کوشش کریں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جتنی زیادہ ہو سکے نبی پاک کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں۔ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اللہ رب العزت کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ جب اس کے حبیب پر درود پڑھا جاتا ہے، جب نبی پاک پر ایک بار درود بھیجا جاتا ہے، اللہ پاک 10 بار ہم پر درود بھیجتے ہیں اور سلامتی بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں، گناہوں کو مٹاتے ہیں، درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اللہ والوں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دن اور رات ہم لوگ درود پاک کے اندر ہی گزاریں۔ اب اللہ والوں جو حاملہ خاتون ہیں، جو میری بہنیں حاملہ ہیں، ان کو تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ اس کوشش کریں کہ چاند گرہن کے سامنے نہ آئیں، کیونکہ جب رب کا جلال ہو رہا ہوتا ہے نا، جب کہیں عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس جگہ سے دور رہنا۔ جتنی بستیوں پر عذاب آئے تو وہاں پر اللہ والے وہاں سے نکل جاتے تھے۔ تو کوشش آپ لوگ بھی یہی کریں کہ آپ لوگ بچیں، جتنا زیادہ اس چاند کی شعاؤں سے بچیں گے تو آپ کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ اور آپ نے استغفار لازمی کرنا ہے۔ اگر کوئی ضروری کام ہے، باہر جانا ہی ہے، جیسے ڈاکٹر کے چیک اپ کے پاس جانا ہے، اپنے گھر جانا ہے، یا گھر سے واپس آ رہی ہیں، کچھ بھی معاملات ہو سکتے ہیں، آپ نے استغفار لازمی کرنا ہے، اپنا حصار لازمی کرنا ہے، کیونکہ جب چاند کو گھرن لگتا ہے تو پھر گندی گندی بلائیں گھومنے لگتی ہیں۔ جو نظر بد کی ہوتی ہیں، جو شیطانی ہٹ کنڈے ہوتے ہیں، وہ پھیرے پر نکل آتے ہیں، اور پھر بچوں کے ساتھ وہ زیادہ تر چمٹ جاتے ہیں۔ زیادہ تر کچھ بچے جو پیٹ کے اندر ہی، وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی، وہ وہیں پر چمٹ جاتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ ہم لوگ حصار کریں۔ حصار بہت آسان ہے، 4 بار آیت الکرسی پڑھے، اپنے اوپر دم کرے، رب سے دعا کرے، میرے مولا مجھے اپنی پناہ میں رکھ دے، میں فلاں جگہ جا رہی ہوں یا آ رہی ہوں، میری جان مال عزت آبرو ہر چیز کی تو حفاظت فرما، اور بے شک تجھ سے بڑھ کر کوئی بھی حفاظت فرمانے والا مہربان نہیں ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے نماز کسوف اس طریقے سے ادا کرنی ہے۔ یہ اچھا رات میں ہی نماز ادا کی جائے گی، رات میں عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ نماز کسوف ہے تو دوپہر میں یہ ادا نہیں کرنی۔ اس کے اندر آپ لوگ 2 نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کم از کم 2 پڑھنے ہیں، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ لوگ پڑھنا چاہیں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اب توجہ کریں، آپ لوگوں نے کس طریقے سے جیسے نارمل نماز پڑھتے ہیں اس طریقے سے پڑھیں۔ نیت بس یہ کرنی، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز کسوف کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرے کعبۃ اللہ شریف کی طرف، اور اللہ اکبر کر کے آپ لوگ نیت باندھ لیں، پھر ثنا پڑھیں، پھر آپ سورت پڑھیں جو سورۃ الفاتحہ ہے، اس کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں، 3 بار یا 7 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ اگر 7 بار نہیں پڑھ سکتے تو 3 بار پڑھیں۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت بھی پڑھی جائے گی۔ پھر التحیات کی حالت میں ہی بیٹھے بیٹھے جب آپ لوگ سلام پھیر لیں، التحیات کی ہی حالت میں بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ خود کو، اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنی تمام کی تمام قریبی اشیاء کو اللہ کی حفاظت میں رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ چاند گھرن کے دن یہ 3 کام کرتے ہیں، اللہ ہر دعا قبول فرمائے گا، اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں، نوکری کے لیے پڑھ لیں، شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض کے دلدل سے نجات کے لیے پڑھ لیں، جس کے جو مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ جو اللہ کے نام سے کوئی بھی عمل شروع کرتے ہیں تو اس میں خیر و برکت، سلامتی آپ کا مقدر ہو جاتی ہے۔
ताउस और तस्मिया के बाद आपने सबसे पहले नंबर पर जो काम करना है वो एक ऐसा इसमें मुबारक को पढ़ना है। ये इसमें मुबारक आपकी चांद घिरन से हिफाजत करेगा। ये अल्लाह वालों के आमाल हैं। अगर आप दलील मांगेंगे तो मैं आपको कमेंट सेक्शन पर देने को तैयार हूँ। सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आपने 13 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक जितनी जल्दी हो सके ये 3 काम करने हैं। अगर आप लोग रोज़ाना ये 3 काम भी करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। अल्लाह पाक की हिफाजत में चले जाएंगे, अल्लाह पाक के अमान में आ जाएंगे। और जो शख्स भी अल्लाह पाक के अमान में, रब की हिफाजत में चला जाता है तो रब ही है जो सबसे बेहतरीन हिफाजत फरमाने वाला मेहरबान है। आपने सबसे पहले नंबर पे जो इसमें मुबारक पढ़ना है वो या फत्ताहू है। या फत्ताहू को पढ़ना है आंखों को बंद करके, तवज्जो के साथ, खुलूस के साथ, अपने खास मकसद की नियत करते हुए, अपने आप को हिफाजत में देखते हुए इस यकीन से पढ़ना है कि अगर गिरन लगने वाली ज़ात रब की है तो हमें बख्शने वाली, हमें बचाने वाली ज़ात भी रब की ही है। अगर आजमाइश रब की तरफ से है तो कामयाबी भी रब की तरफ से है। चांद गिरन के मनफी असरात भी रब की तरफ से है तो इनका अजाला भी रब की तरफ से ही है। उनकी हिफाजत भी रब ही करेगा। अल्लाह ही हमें उन तमाम मनफी असरात से बचाने वाला है। अल्लाह वालों, आपने या फत्ताहू को पढ़ना है। या फत्ताहू अल्लाह करीम का वो सिफाती नाम है जिसकी कसम अल्लाह ने खुद खाई। ये चांद घिरन के वक़्त क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि अल्लाह के 99 नामों में से सिर्फ एक नाम या फत्ताहू ऐसा है जिसकी कसम अल्लाह ने खाई है। अल्लाह फरमाता है, मुझे इस नाम या फत्ताहू की कसम है, जो बंदा भी या फत्ताहू पढ़कर अपने रब से जो भी मांगेगा मैं रब उस बंदे की हर हाजत को पूरा करूंगा, हर परेशानी को दूर करूंगा, हर रुकावट और बंदिशों से निजात दिलाऊंगा। आपने माह रबीउल अव्वल में जो ये दूसरा चांद को घिरन लगने वाला है, आप लोगों ने बिलखुसूस इन 7 दिनों में, इस पूरे हफ्ते में ही रोजाना पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है। आप लोगों ने लाजमी इस अमल को पढ़ना है। अल्लाह वालों, या फत्ताहू को पढ़ना है। अल्लाह की कसम है, उस नाम पर यकीन करें। या फत्ताहू को जो बंदा यकीन कामिल से पढ़ेगा, ये चांद घिरन जो पूरी दुनिया को तबाह और बर्बाद कर रहा है, या इसके असरात हमारे लिए बहुत सी नाकामयाबियां, तबाहियां, बर्बादियां, मुश्किलात लेकर आएंगे। लेकिन या फत्ताहू को पढ़ते साथ ही आपकी मुश्किलात, आपकी परेशानियां अल्लाह की तरफ से ख़त्म हो जाएंगी। आपने या फत्ताहू को 21 बार पढ़ना है, 21 टाइम्स पढ़ना है। या फत्ताहू, या फत्ताहू, या फत्ताहू, इस तरह से आपने या फत्ताहू को 21 बार पढ़ना है। या फत्ताहू को पढ़ के सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, मेरे वो बुजुर्ग हजरात, मेरी वो माँ बाप, मेरे बूढ़े बाप जो या फत्ताहू का जिक्र नहीं कर सकते या उनकी ज़बान में कुरानी लफ्ज़ चढ़ते नहीं, तो उनको पता चल जाए कि तरीक़ेकार क्या है। मेरे साथ साथ दोहराएं, आपको भी सवाब मिलेगा। अल्लाह वालों, वो सबसे बेहतरीन ज़ात है जो हमारी हिफाजत करने वाली है। आपने ये अमल खुद भी कर सकते हैं। आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक सुन लिया, इंशाअल्लाह ये वीडियो मुकम्मल सुनने वाले पर भी रबीउल अव्वल के चांद घिरन के तमाम असरात ख़त्म हो जाएंगे। ये अमल बताए गए तरीके से जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप भी पढ़ना शुरू करें। आप सुने, आपको सुनने का सवाब मिलेगा, मुझे पढ़ने का सवाब मिलेगा। अल्लाह वालों, ये रब का कानून है, ये मेरे रब का कानून है कि जब वो देता है तो ना शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा कर देता है। अल्लाह वालों, आज हमारे नामाए आमाल में नेकियां बहुत कम हैं। हम लोग गुनाह बहुत ज़्यादा करते हैं। जो चंद नेकियां करते हैं वो भी हम लोग दूसरों को बताकर अपनी नेकियों को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। तो अल्लाह वालों, बेहतर ये है कि रब को राज के साथ इस अमल को करें। अल्लाह को बताएं कि तन्हाई में मेरे मौला में उठा हूँ, उस वक़्त उठा हूँ जब कोई मुझे नहीं देख रहा, बस तू है और मैं हूँ। और आप लोगों ने 5-10 मिनट अल्लाह पाक की बारगाह में रो रो कर दुआएं कर कर के गुजार देने हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी पूरी जिंदगी एक तरफ और ये आज के 5-10 मिनट एक तरफ। इंशाअल्लाह इन 5-10 मिनट में जो मज़ा आपको आने वाला है वो मज़ा आपको कभी भी नहीं आ सकता।
اب اللہ والو یا فتاحو کو پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ کے کندھے پر نظر ماریں، اس طرح دائیں بائیں کندھے پر جس طریقے سے ذکر کرتے ہیں، ایک بار پڑھا یا فتاحو سیدھے ہاتھ پہ گردن کریں، پھر یا فتاحو پڑھیں تو دوسرے کندھے پر گردن کریں، اس طریقے سے آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ ہمارے دونوں کندھوں پر کرامت کاتبین جنہیں فرشتے کہتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہماری نیکی کو اور ہماری برائیوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ والو ان دونوں کو جب ذکر سنائیں گے تو وہ رب کو ذکر بتائیں گے تو لازمی آپ کے معاملات میں آسانی ہوگی۔ اللہ والو اب آپ لوگوں نے اگر دیکھیں اس وقت کو گوا دیا نا تو پھر اس کے اثرات کے ذمہ دار بھی آپ لوگ خود ہی ہونے والے ہیں، کیونکہ میں نے اپنا کام کر دیا، ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو بتا کر میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اب آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کرنا ہے۔ اللہ والو جب آپ لوگ 21 بار یا فتاحو کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، جب 21 مرتبہ آپ لوگ یا فتاحو کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دیکھیں نیت کریں اپنے معاملات کی آسانی کی، اپنی دکان کی، اپنے کاروبار کی، اور آپ لوگوں نے استغفار کرنا شروع کرنا ہے۔ جتنا زیادہ استغفار کریں گے اتنا زیادہ بہتر رہے گا۔ اب اللہ والو دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ رب کی بہت ہی پیارے کلام کی آیات ہیں۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، جس کے لفظ معنی ہیں، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی گناہ کرنے کی ہم میں ہمت ہے مگر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ تو اللہ والو یہ جو رب کی توفیق ہے نا، ان سارے راز اس کے اندر موجود ہیں کہ آپ بالکل عاجز اور لاچار بن کے کہہ رہے ہیں میرے مولا نہ تو میں نیکی کر سکتا ہوں اور نہ ہی میں کوئی برائی کر سکتا ہوں مگر تیری توفیق سے۔ تو اللہ والو جب رب کی توفیق ملے گی تو انشاءاللہ العزیز ہم لوگ نیکیوں کے کام بھی کرنا شروع ہو جائیں گے، اللہ پاک کے غضب سے بچیں گے، اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں آ جائیں گے، اللہ پاک کی رحمت کرم ہم پر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب اللہ والو تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، قرآن پاک کی بہت ہی چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے اور الحمدللہ اس سورہ مبارکہ کو پوری دنیا انشاءاللہ زبانی یاد ہوگی، بچے کو یہ سورت زبانی یاد ہوتی ہے، اور یہ سورت ہے سورت الکوثر۔ کس طریقے سے پڑھی جائے گی ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو چاہے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ لوگوں نے صرف اور صرف اس مبارک سورت کو آپ لوگوں نے 7 ٹائمز یعنی 7 بار 7 ٹائمز 7 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور پڑھتے دوران جتنا مانگ سکتے ہو، جیسا مانگ سکتے ہو مانگتے چلے جاؤ۔ یہ سورت تو اتنی خاص ہے کہ نظر بد کا منٹوں میں خاتمہ کر دیتی ہے۔ اللہ کریم رزق اور دولت مانگنے والے کو نواز دیتا ہے۔ انشاءاللہ آپ جتنا رزق مانگیں گے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ رزق اتنا آئے گا کہ کاروبار کبھی کسی کے سامنے آپ کو ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے، کاروبار پھر دوبارہ عروج پہ چلے جائیں گے۔ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنا ہے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے سورۃ الکوثر بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے۔ اب اللہ والوں ایک بار پھر ملاحظہ کر لیں کس طریقے سے آپ لوگوں نے پورے اعمال کرنے ہیں۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے نماز کسوف پڑھی، 2 نفل پڑھیں یا 4 پڑھیں یا 6 پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے 2 کر کے پڑھے جائیں گے، بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جتنے زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر کیا کرنا ہے، وہیں پر ہی بیٹھے بیٹھے تحیات کی حالت میں سلام پھیرنے کے بعد آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے، نبی پاک کی ذات پاک پہ 3 بار تو لازمی پڑھیے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا فتاحو کو پڑھنا ہے، 21 بار پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں۔ یا فتاحو جب آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پہ سورۃ
کوثر کو پڑھنا ہے. میں نے آپ کو یہ تینوں اعمال بتا دی. اول آخر 3 بار لازمی درود پاک پڑھیے گا, پھر ہاتھ اٹھا کر جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی حفاظت اور میرے رب کی امان آپ لوگوں کو نصیب ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیشہ صراط مستقیم پر چلائے اور اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک مہینے میں جو چاند کو گرہن لگ رہا ہے, اللہ والو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے جو آج یہ گرہن لگنے جا رہا ہے. بہت خطرناک ہے, اس بات کو سیریسلی لیں, ہنسی مذاق میں مت لیجئے گا, کہیں ایسا نہ ہو آج کی غفلت کل آپ کو بہت بھاری پڑے. پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.